چلیے آج ایک ایسی دنیا میں چلتے ہیں جہاں ریت کے ٹیلوں میں راز دفن ہیں اور جہاں ایک جادوئی لفظ سے پورے کے پورے پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے علی بابا کی، ایک عام سے لکڑہارے کی جس کی قسمت ایک غار کے دہانے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ فارس کے ایک بہت پرانے شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ اب کہنے کو تو وہ بھائی تھے، لیکن ان کی قسمتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھا بڑا بھائی قاسم، جس کی شادی ایک امیر عورت سے ہوئی تھی اور وہ دولت میں کھیلتا تھا، اور دوسری طرف تھا چھوٹا بھائی علی بابا، ایک غریب لکڑہارا جو بس محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ پھر ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی، اچانک دور سے دھول کا ایک بڑا سا بادل اٹھتا دکھائی دیا۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ لا رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ قریب آئے، علی بابا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ 1 2 3 نہیں، پورے 40 گھڑ سوار، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس علاقے کے سب سے خطرناک ڈاکو ہیں۔ علی بابا چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار نے چٹان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ ایسا کہا جس نے علی بابا کی زندگی بدل دی۔ اس نے کہا، کھول جا سمسم۔ اور یہ کیا؟ علی بابا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پایا۔ وہ مضبوط چٹان ایک دروازے کی طرح اس کے سامنے کھل گئی، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ جب ڈاکو اندر چلے گئے تو علی بابا نے ہمت کر کے غار میں قدم رکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر طرف سونے اور چاندی کے ڈھیر، چمکتے ہیرے جواہرات۔ یہ اتنا بڑا خزانہ تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اس خزانے کی ایک قیمت تھی، ایک ایسی قیمت جو علی بابا کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ جب قاسم کو اس خزانے کا پتہ چلا تو لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ خزانے سے بھرا تھیلا لے کر باہر نکلنے لگا تو جادوئی الفاظ ہی بھول گیا۔ چیختا رہا، کھل جا جو، کھل جا گندم، مگر غار کا دروازہ نہیں کھولا۔ اور پھر ڈاکو واپس آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو اپنی دولت کے بیچوں بیچ کھڑا پایا، اور بس انہوں نے وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ لالچ کا انجام موت۔ جب لگ رہا تھا کہ اب امید کی کوئی کرن باقی نہیں، تب کہانی میں ایک ایسی لڑکی سامنے آئی جس کی ذہانت 40 چوروں پر بھاری پڑنے والی تھی۔ اس کا نام تھا مرجینا۔ تھی تو وہ ایک کنیز، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی ذہانت کی چمک تھی جو بڑے بڑوں کو مات دے دے۔ اس کی طاقت تلوار نہیں بلکہ اس کا تیز دماغ تھا۔ چوروں نے علی بابا کا گھر پہچاننے کے لیے دروازے پر ایک نشان لگایا، لیکن مرجینا ان سے 2 قدم آگے تھی۔ اس نے راتوں رات گلی کے ہر دروازے پر ویسا ہی نشان لگا دیا۔ جب چور واپس آئے تو وہ بری طرح چکر آ گئے اور انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اپنی اس ناکامی پر چوروں کا سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس بار اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ وہ ایک تیل کا سوداگر بن کر علی بابا کے گھر پہنچا اور اپنے ساتھ لایا 38 بڑے بڑے مٹکے، لیکن ان مٹکوں میں تیل نہیں بلکہ موت چھپی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 38 مٹکوں میں سے صرف ایک میں، جی ہاں، صرف ایک میں تیل تھا۔ تو پھر باقی 37 مٹکوں میں کیا تھا؟ ان میں چھپے تھے 37 قاتل جو اپنے سردار کے بس ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ علی بابا تو بھولا بھالا آدمی تھا۔ اس نے مہمان سمجھ کر ڈاکوؤں کے سردار کو اپنے ہی گھر میں پناہ دے دی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس نے موت کو خود اپنے دروازے پر دعوت دی ہے۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، سردار نے مٹکوں کے پاس جا کر آہستہ سے سرگوشی کی، جب میں اپنی کھڑکی سے پتھر پھینکوں تو باہر آ جانا۔ منصوبہ مکمل تھا، خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب چالیں اپنے عروج پر ہوں تب ذہانت اپنا اصل کھیل دکھاتی ہے۔ اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا۔ ایک طرف 37 مسلح ڈاکو اور ان کا شاطر سردار، اور دوسری طرف ایک تنہا ہوشیار لڑکی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سردار کا منصوبہ اتنا بہترین ہے اور گھر کے سب لوگ سو رہے ہیں
तो अब इन्हें इस मौत के जाल से कौन बचाएगा? अगर ये जानना चाहते हैं कि इस एक होशियार लड़की ने उन 40 चोरों का क्या अंजाम किया, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही हम 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे, हम इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा फौरन लेकर आएंगे।